العزت للہ، عزت اللہ کی ہے، قرآن میں ہی ہے، عزت صرف اللہ کی ہے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے۔ تو ہم اس آیت قرآن گواہ بنا کر ان ہستیوں کا تذکرہ کریں، یا تو اللہ کا تذکرہ باعث عزت ہے، یا رسول کا تذکرہ باعث عزت ہے، یا ان مومنین کا تذکرہ باعث ہے۔ تو ان کا تذکرہ کرنا عزت کا معاملہ ہے۔ مسائل آپ سنتے رہتے ہیں، یقیناً ان دنوں میں گھروں کے اندر ہو گئے ہیں، مجالس میں جا رہے ہیں، صرف ایک جملہ ہے جو مکتب کی کتابوں میں تو نہیں ملتا، علماء سے سنا ہے، حوالے بھی مل جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جب جناب مسلم بن عقیل کو بلایا اور ان کو حکم، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام نے حکم دیا، میں نے اور آپ نے یہ سمجھنا ہے، ہم نے یہ معرفت لینی ہے کہ جناب مسلم بن عقیل کا جواب کیا ہے۔ جناب مسلم بن عقیل نے دوسرا کوئی سوال نہیں کیا اپنے مولا سے۔ حسین نے خط لکھا جو ان کو دیا کہ جب کوفہ جائیں تو وہاں کے کوفیوں کو جو بظاہر ہمارے نام دے رہے ہیں، ہماری محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کو یہ خط لکھا۔ اس خط کا جو تحریر ہے، جو لفظ ہے، ان کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ مسلم بن عقیل کوفے والوں جو اس کو میں اپنا سفیر بنا کر تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، یہ میرا ابن عم ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے، مکہ میں جناب مسلم بن عقیل سمجھا ہے، یہ ابن عم ہے، اور ہم اہل بیت میں سے سب سے سپاہ، سب سے بہادر، میں اس کو تمہاری طرف بھیجا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ خط لیا ہے جناب مسلم بن عقیل، امام کے ساتھ کس طرح سے رابطہ ہوتا ہے یہ بتایا ہے جناب مسلم، کہتے خط لیا، کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، گھر گئے، بیوی بچوں سے ملے، اپنے بچوں کو لے کر امام حسین نے اور ایک جملہ کہا ہے جناب مسلم بن عقیل، یہ نہیں بتایا کہ مسلم تم جاؤ گے تو جنگ ہوگی، مسلم تم جاؤ گے تو تمہیں ڈرنا پڑے گا، یہ نہیں بتایا کہ مسلم کہ تم جاؤ گے تو شہید ہو جاؤ۔ کہتے جناب مسلم اپنے بچوں کو لے کے امام حسین کی بارگاہ میں آئے، پھر قدم بوسی کی، کہتے خیریت مسلم، کہتے کہ اب روانہ ہونا ہے، یہ میرے بچے ہیں، میرے مولا جب آپ پر کبھی کوئی وقت آئے نا اور میں نہ ہوں تو میرے ان بچوں میری طرف سے خود پر سرتا ہے۔ یہ جناب مسلم بن عقیل کہتے گریا تعلیم مولا پر رخصت کیا، اب یہ تاریخ کے جملہ کہتے سواری پر جب بٹھایا، جناب مسلم کچھ بڑھتے ہیں آگے اور چھلانگ مار کے تھوڑے سے اور واپس امام حسین کی پھر آگے قدم بوسی کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، پھر دوبارہ بیٹھتے ہیں، پھر کچھ سفر طے کرتے ہیں، کچھ قدم کا سفر طے کرتے ہیں، دوبارہ گھوڑے سے اترتے ہیں، اور پھر امام حسین جب تیسری اور چوتھی مرتبہ اسی طرح مسلم واپس آئے نا تو امام حسین نے پوچھا، وہ حسین جو مسلم کی عاقبت سے آگاہ ہے، جو جانتا ہے کہ مسلم کو کہاں بھیج رہا ہوں اور مسلم کے ساتھ کیا ہوگا، وہ حسین پوچھتے کہ کیا بات ہے مسلم اتنے مستحق بار بار کیوں پلٹ کر آئے؟ مسلم نے ایک جملہ کہا کہ میرے مولا اب مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اس چہرے کی زیارت دوبارہ نہیں کر پاؤں گا، اب ہو سکتا ہے کہ مسلم اس چہرے کو دوبارہ نہ دیکھ پائے، اب کچھ مسلم کو یہ یقین ہو گیا کہ اب تو جا رہا ہوں تو واپس نہیں آؤں گا، بس یہی حسرت ہے کہ جس قدر ہو سکے اس چہرے کی زیارت کرنا، جتنا ہو سکے اس چہرے کی زیارت کرنا۔ امام حسین اٹھ کر کھڑے ہوئے
جناب مسلم کو گلے سے لگایا اور ایک جملہ کہا کہ مسلم، مشیت الہی کے اندر کوئی چارہ نہیں، جو میرے رب کو منظور وہی ہوگا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ کا سفیر حسین ہے، اللہ کا سفیر حسین ہے، حسین کا سفیر مسلم ہے۔ اللہ نے حسین کو سفیر بنا کر بھیجا، امام بنا کر، اسی طرح جناب مسلم کو امام حسین نے کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مسلم کو یہ نہیں بتایا کہ لڑنا ہے، مسلم کو یہ نہیں حکم دیا کہ جنگ کرنی ہے، مسلم کو یہ نہیں بتایا کہ شہید ہونا ہے۔ حسین کو اپنے مسلم پر یقین اتنا ہے کہ اب مسلم کا اٹھنے والا ہر قدم، مسلم کی آنے والی ہر سانس اطاعت امام میں ہوگی۔ اب چونکہ اطاعت امام ہے اس لیے فیصلہ امام میں بدل دی جائے گی۔ مسلم پہنچے ہیں کوفے، 40,000 لوگوں نے بیعت کو واپس کیا۔ بس 2 جملے اور سن لیجئے اور آپ کی حاضری کو قبول کریں، ہمارا کریا قبول کریں۔ کہتے ہیں جناب مسلم 40,000 لوگوں نے بیعت واپس کی۔ ایک وہ وقت کہ مسجد کوفہ بھری ہے جب مسلم نماز پڑھاتے ہیں، اور پھر ایک وہ وقت آتا ہے کہ مسلم جب نماز پڑھ کے پیچھے دیکھتے ہیں تو صفیں خالی تھا۔ ایک وہ وقت کہ مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے 40,000 کوفی ہیں۔ اب ایک وہ وقت ہے کہ مسلم کو سر چھپانے کے لیے ٹھکانہ نہیں ملتا کوفے میں، ہر دروازے کو کھٹکھٹایا ہے مسلم نے۔ مسلم چاہتے تو جا سکتے تھے، حسین سے کوئی خط و کتابت نہیں ہے مسلم کی کہ مولا اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، نہیں، یہ سفیر حسین ہے، اب یہ جو کچھ کرے گا وہ فیصلہ حسین ہوگا۔ مسلم جا سکتے تھے، نہیں گئے، ہر دروازے پہ دستک، کوئی کہتا ہے جان کا ڈر ہے، مار دیا جاؤ، کسی کو اپنی دشمنی، کہتے ہیں مسلم چلتے چلتے دروازے پر آئے، اور جب وہاں کافی دیر بیٹھے ایک خاتون کی آواز آئی کہ کون ہو، کہاں سے آئے؟ جناب مسلم جواب دیتا ہے کہ میں اس شہر میں غریب ہوں، میرا کوئی گھر نہیں، میں مدینے سے آیا ہوں۔ کہتے جب اس بیوی نے سنا تو مدینے سے آیا، دروازہ کھولا، جناب مسلم کو رکھا۔ کہتے جناب مسلم نے وہ پوری رات عبادت کے اندر دیتا، وہ بیوی بار بار کہتی ہے کہ بیٹا کچھ کھا لو، مسلم کچھ کھا لو، کہتے کہ نہیں، یہ رات مسلم کی صرف اور صرف تسبیح میں گزرے، تحلیل میں گزرے۔ کہتے صبح کا وقت آیا، اس گھر کو گھیرا گیا۔ اب جانتے ہیں مسلم کے وقت آیا، جنگ کا حکم نہیں ہے، یہ فیصلہ مسلم ہے، جو فیصلہ حسین ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جناب مسلم اپنے آپ کو حوالے کر دیتے اس فوج، لیکن نہیں، یہ حسین کا فیصلہ ہے، یہ حسین کا۔ جناب مسلم جنگ کرتے رہے، وہ وقت آیا کہ سب کو پتا چلا کہ مسلم ایسے نہیں گرایا جائے گا جب تک کوئی مکر نہ کیا جائے، دھوکے کے ساتھ۔ یہ مسلمانوں کی عادت رہی کہ آل محمد کو دھوکے کے ساتھ گھیرا، ہر دور میں دھوکے سے گھیرا گیا، یہاں پر بھی مسلم کو گھیرا گیا، جناب مسلم کو گرایا گیا، قید کیا گیا۔ جناب مسلم ابن زیاد کے دربار میں پہنچے، کہتے ہیں امیر کو سلام کر، تاریخی جواب دیا جناب مسلم نے۔ جناب مسلم فرماتے ہیں کہ میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے، میں حسین کے علاوہ کسی امیر کو مانتا نہیں۔ کہتے ہیں کہ کوئی آخری خواہش، کہتے 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، بالکل بیان کو مکمل کرتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ تاریخ گواہ ہے جناب مسلم کو 2 رکعت نماز نہ پڑھنے دی گئی۔ جناب مسلم کے وہ 2 بچے جو حارث کی تلوار کے نیچے تھے نا، انہوں نے بھی آخر میں یہی کہا تھا، جب حارث نے پوچھا نا بچوں کو یہ آخری خواہش، کہتے بس ایک خواہش ہے۔ کہتے بتاؤ کیا خواہش ہے؟ کہتے وہ خواہش جو ہمارے بابا کی نہ پوری کی گئی، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مسلم کو نماز نہ پڑھنے دی گئی۔ اس بچوں کو حارث نے کہا کہ ٹھیک ہے 2 رکعت نماز پڑھو، بچوں نے نماز پڑھی، حارث کی تلوار چمکی۔ کہتے کہ ایسا کر، اب یہاں پر ایک مسئلہ، وہ دونوں بچے سامنے کھڑے، کہتے کہ جب حارث نے بڑے بھائی کا ہاتھ پکڑا تھا تو چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ دیکھ حارث،
بڑے بھائی کا قتل چھوٹے کے سامنے نہ کر۔ یہی کہا جاتا ہے کہ جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، جانور کو جانور کے سامنے۔ یہاں کیا ہوا؟ آل محمد علیہ السلام تمہاری قسمت، فاطمہ کے بچوں تمہاری قسمت۔ کہتے ہیں کہ میرے سامنے ذبح نہ کر، کہتے ہیں ایسا ہی ہوگا رک کر۔ اب کیا ہوا؟ تاریخ لکھتی ہے کہ دونوں بچوں نے، دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا، حارث کی تلوار چمکی، دونوں کے سر تڑپے۔ اگلا واقعہ آپ کے ذہنوں کے اندر ہے۔ کہتے ہیں کوفہ کے اندر ایک بات مشہور ہے کہ جب یہ دونوں بچے قتل ہو چکے نا، جب لوگ فرات کے کنارے جاتے تھے، دیکھتے تھے ایک بی بی ہے جو پردہ پوش ہے، سیاہ برقعے میں ہے، آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی تھی مارے الہ ہماری غلطی تو بتا، میرے بچوں کا کیا قصور تھا جو لبے دریا قتل کر دیے گئے۔ اللہ لعنت اللہ علیہ، اللہ القول الظالمین۔